آج تم آؤ تمہارا میچا لیتے ہیں، تمہیں دیکھتے ہیں۔ تو یہاں سے ثابت ہوا کہ مشرکین مکہ جنگوں میں کس کو پکارتے تھے؟ اللہ کو پکارتے تھے۔ اب ایک اور جگہ ہم دیکھتے ہیں، یہ سورت یونس ہے جی، تھوڑا سا آگے آئیں۔ صفحہ نمبر ہے 190۔ صفحہ نمبر 190۔ سورت کا نام ہے سورت یونس اور اس کی آیت نمبر ہے 22۔ هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، وہی ہے جو تمہیں سیر کراتا ہے، تمہیں پھراتا ہے، فی البر خشکی میں، والبحر سمندر میں۔ خشکی میں سفر کرتے ہو اونٹوں پر، گھوڑوں پر، گدھے پر، اور سمندروں میں سفر کرتے ہو کشتیوں پر۔ حتی اذا کنتم فی الفلک، یہاں تک کہ جب تم ہوتے ہو کشتیوں میں، وجرینا بہم، اور لے کے چلتی ہیں ان کو، بریح طیبۃ، خوشگوار ہوا کے ساتھ۔ کشتی موافق ہوا، خوشگوار ہوا، فارحوا بہا، خوش ہوتے ہیں۔ کشتی میں بیٹھے ہیں، موافق ہوائیں، مزیدار ہوائیں، سفر کٹ رہا ہے، خوش ہوتے ہیں۔ جاءتھا ریح عاصف، کہ آ گئی ان پر ہوا تند و تیز۔ وجاءہم الموج، اور آئی ان پر لہریں، موجیں، من کل مکان، ہر طرف سے لہریں اٹھنے لگیں، موجیں اٹھنے لگیں، طغیانی آ گئی، ہوا ناموافق چل گئی۔ وظنوا، اور انہوں نے سمجھا، انہم احیط بہم، کہ وہ گھیرے گئے ہیں، پھنس گئے ہیں، پھنس گئے ہیں، چاروں طرف لہریں ہیں، موجیں ہیں، اور موجوں نے انہیں گھیر لیا ہے۔ دعوا اللہ، تو وہ پکارتے ہیں اللہ کو، مخلصین لہ الدین، خالص کرنے والے اس کے لیے پکار۔ کون جی؟ مشرکین کشتیوں میں جب پھنستے ہیں، کشتیاں گرداب میں آتی ہیں، اپنے مشکل کشا بھول گئے۔ خازن نے لکھا، خازن نے، تفسیر خازن، صفحہ 61 اور جلد اس کی 5ویں، بڑی عجیب بات لکھی اس مفسر نے۔ کان اہل الجاہلیہ اذا راکبوا البحر، جاہلیت کے زمانے میں لوگ کشتیوں پہ سوار ہوتے تو اپنے معبود بھی اٹھا لیا کرتے تھے۔ وہ جو ان کے معبود تھے، بت تھے، انہیں بھی وہ اٹھا کے اپنے ساتھ لے جاتے تھے۔ پھر جب تیز ہوا چلتی نا تو ان معبودوں کو سمندروں میں پھینک دیتے تھے۔ وقالو، اور کہنے لگتے تھے، یا رب یا رب یا، ان معبودوں کو وہ پھینک دیا کرتے تھے۔ تو خالص اس وقت سمندروں میں، دریاؤں میں، کشتیوں میں گھر کر کس کو پکارتے تھے؟ اللہ۔ ایک اور جگہ دیکھیں گے جی، صفحہ نمبر ہے 365۔
سورت کا نام ہے عنکبوت، لیکن یہ جو ہمارے پاس صفحہ ہے یہاں الروم لکھا ہوا ہوگا، کیونکہ نیچے سورت روم شروع ہو رہی، 365 21واں پارہ، سورت عنکبوت آیت نمبر 65 ہے جی۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، ہم تو بڑے درد دل سے یار بیان کرتے ہیں، خاص کر مجھے کڑن ہوتی رہتی ہے، اور اس کڑن پہ بھی میں شکر کرتا ہوں کہ میرے دل میں یہ کڑن رہتی ہے کہ ہم اتنی واضح آیتیں پڑھ رہے ہیں، اس کا ترجمہ کر رہے ہیں، ان لوگوں کو سمجھ کیوں نہیں آتی، مانتے کیوں نہیں؟ یہ کڑن میرے دل میں رہتی ہے، آپ یقین کریں۔ تو میں قرآن پڑھتا ہوں، اللہ نے اس کڑن کا ذکر کیا جو میرے آقا کے دل میں رہتی تھی، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، یہ سورہ شعراء آگے ہے یا پیچھے ہے؟ پیچھے۔ یہ صفحہ 331، یہاں آپ 365 پہ ہاتھ رکھ لیں، ذرا پیچھے آئیں 331، سورت الشعراء آیت نمبر 3۔ لعلک باخع نفسک اللہ یکونوا مؤمنین، لعل للاشفاق، شفقت کے لیے، شفقت کے لیے، شاید کہ تو اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال دے گا۔ معلوم ہوتا ہے اتنے کڑتے تھے نبی پاک، اتنے افسردہ رہتے تھے، اتنے پریشان رہتے تھے کہ اللہ نے اس پریشانی کا ذکر کس طرح کیا، شاید کہ آپ اپنی جان کو ہلاک کرنے والے ہیں، اللہ یکونوا مومنین، کہ یہ ایمان کیوں نہیں لاتے، ان کے ایمان نہ لانے سے آپ اتنے پریشان ہو جاتے ہیں۔ تھوڑا سا اور پیچھے آئیں، یہ قرآن ہے اور یہ بڑی عظیم کتاب ہے، اللہ اس کی سمجھ عطا فرما۔ صفحہ نمبر 266 ہے، 266 15واں پارہ ہے جی۔ سورت کا نام ہے الکہف، آیت نمبر ہے 6۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، شاید کہ آپ اپنی جان کو ہلاک کرنے والے ہیں، علی آثارہم، ان کے پیچھے، ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفاً، اسفاً مارے افسوس کے، مارے افسردگی کے، اس افسوس پر کہ یہ اس قرآن پر ایمان کیوں نہیں لاتے، آپ اتنے پریشان ہو گئے کہ آپ اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال دیں گے۔ معلوم ہوتا ہے نبی پاک پریشان رہتے تھے، کڑن رہتی تھی کہ میں قرآن سناتا ہوں، یہ میری بات کو تسلیم ہو کیوں نہیں کرتی۔ تو یہ جو کڑن ہے یہ ہر داعی اور مبلغ کے دل میں رہنی چاہیے۔
کہ یہ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ باقی آگے ہدایت تو اللہ کے قبضے میں. اور جب یہ کڑن دل میں آئے گی نا تو پھر سامعین کے لیے دل میں شفقت کا جذبہ پیدا ہو. بندہ کوشش کرے گا کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ میری بات کو مان لے، تسلیم کر لے. تو میں پھر اپنے دوستوں سے کہوں گا جو یہاں آئے ہیں دوسرے مسلک کے میرے بھائی، یا فیس بک پہ مجھے سنیں گے، اب سن رہے ہیں یا بعد میں سنیں گے، خدا کے لیے اس آیت پہ غور کرو یار. سورۃ عنکبوت ہے، آیت نمبر 65 ہے. جس عالم کا ترجمہ آپ کے گھر میں ہے آپ اٹھائیں پڑھیں. فَإِذَا رَاكِبُوا فِي الْفُلْكِ، جب وہ سوار ہوتے ہیں کشتی میں، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، پکارتے ہیں اللہ کو خالص کرنے والے اس کے لیے پکار. بھول جاتے ہیں اپنے معبود، بھول جاتے ہیں اپنے مشکل کشا. کشتی گرداب میں آئی، خالص اللہ کو پکارنے لگے، بچا لے میرے مولا. فلما نجاہم الی البر، پھر جب اللہ انہیں بچا کے لے جاتا ہے خشکیوں کی جانب، کنارے کی جانب، اذا ہم یشرکون، وہاں جا کے کیا کرنے لگتے ہیں؟ کنارے پہ جا کے شرک کرنے لگتے ہیں. حضرت ابراہیم موڈا دتا تے کشتی نکلی نا، لات اور حبل پہنچے تو کشتی نکلی نا. باہر جا کے پھر شرک کرنے لگتے ہیں. لیکن این کشتیوں میں گرداب میں پھنس کے وہ کس کو پکار رہے ہیں؟ یہ مشرکین عرب ہے. اور ہمارے ہاں بہاو الحق بیڑا تھک، یا معین الدین چشتی لگا دے پار کشتی. انہاں کشتی دے لفظ دی بھی جڑ کر دیتی چشتی دی وجہ تو، ورنہ تو لفظ کشتی ہوتی ہے نا، کشتی. انہاں کشتی کس واسطے بنا دیتا؟ چشتی نال لان واسطے. یا معین الدین چشتی لگا دے پار کشتی، مولا علی میری کشتی پار لگا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ این مصیبتوں میں، دکھوں میں شیخ عبد القادر جیلانی کو آواز لگا رہے. اور ایک لفظ جو مختلف مسجدوں کے ماتھوں پہ بھی ہم نے لکھا ہوا دیکھا، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ، مسجدوں پہ لکھا ہوا، مسجدوں پہ لکھا ہوا. کیا میں نے اس کا یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ کا کیا میں نے؟ ہمارے جن دوستوں کی مسجدوں میں یہ لکھا ہوا ہے، جو دوست ان مسجدوں میں نمازیں پڑھتے ہیں وہ نوجوان ہیں، پڑھے لکھے ہیں، ڈاکٹر، وکیل، پروفیسر، ٹیچر، میری یہ آواز ان تک پہنچ رہی ہے. خدا کے لیے اس پر غور کرو. مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، اکیلے جانا ہے، کسی نے ساتھ نہیں جانا. خدا کے لیے بندیالوی کی بات پہ غور کرو. یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ کا معنی ہے، اے شیخ عبد القادر جیلانی تجھے اللہ کا واسطہ ہے، تو دے. اگر آپ کو میرے معنی پہ اعتبار نہیں، جاؤ کسی عربی کے پروفیسر کے پاس جا کے ترجمہ کرواؤ. چلو کہ عربی گرامر کے حساب سے اس کا ترجمہ کر کے دے. کیوں جی؟ جب ہم انہیں کہتے ہیں تم اللہ کے سوا اوروں کو کیوں پکارتے ہو، اوروں سے کیوں مانگتے ہو، تو جواب میں ہمارے دوست کہتے ہیں ہم ان سے نہیں مانگتے، ہم مانگتے تو اللہ سے ہیں، ان کے واسطے سے. یہی کہتے ہیں نا، ہم مانگتے تو اللہ سے ہیں، ان کے واسطے سے. یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ کا یہی معنی ہے کہ اے اللہ تو دے،
تجھے شیخ عبد القادر جیلانی کا واسطہ ہے، یہی معنی ہے اس کا؟ پڑھو عربی گرامر، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ، تجھے اللہ کا واسطہ ہے، تو دے۔ آپ سن کے حیران ہو جائیں گے، میری مسجد کے سامنے گلی میں ایک شخص رہتا تھا، وہ ہمارا مخالف تھا، ہماری مسجد میں نماز نہیں پڑھتا تھا۔ گلی کے پرلی طرف ایک مسجد تھی، وہاں نماز پڑھتا۔ وہ سعودی عرب گیا، کئی مدت تک وہ سعودی عرب رہا، وہاں عربی بولنے لگ گیا، عربی سمجھنے لگ گیا۔ وہ واپس آیا، اس مسجد میں گیا، یہی عبارت اس نے دیکھی، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ۔ اس نے مولوی صاحب سے پوچھا، مولوی جی اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی تو یہ ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی تو دے، تجھے اللہ کا واسطہ ہے۔ فوراً میرے پاس آیا، اسی وجہ سے اللہ نے اسے توحید کی توفیق دے دی، اسی جملے سے سمجھ گیا وہ کہ یہ تو شیخ عبد القادر جیلانی سے مانگنا ہے۔ تو شرک کس کا نام ہے بھائی؟ شرک کس کا نام ہے؟ 12:30 ہو گئے، کھانے کا وقفہ ہے، پھر نماز پڑھیں گے، اس کے بعد شروع کریں گے انشاءاللہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق کے ابتدائی حصے میں میں نے یہ بیان کیا کہ مسئلہ الہ کے سمجھنے کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ مشرکین مکہ کے عقائد اور ان کے نظریات کو دیکھا جائے کہ وہ کن نظریات کے قائل تھے، اور امام الانبیاء حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے مابین اختلاف جھگڑا کس مسئلے میں تھا؟ مشرکین مکہ اللہ کی ذات کے قائل تھے، مشرکین مکہ اللہ کو خالق، رازق، مالک، محیی، ممیت، مدبر، بارش برسانے والا، سورج اور چاند کا نظام چلانے والا، یہ سب کچھ مشرکین مکہ اللہ کے بارے میں تسلیم کرتے تھے، مانتے تھے۔ وہ اللہ کو مصائب میں پکارتے بھی تھے، بلکہ
کشتیوں میں بھنور اور گرداب میں پھنستے تو خالص اللہ کی پکار کیا کرتے تھے۔ یہ ان کے عقائد اور نظریات کے بارے میں گفتگو کر چکا ہوں۔ مشرکین مکہ کے جو اعمال تھے، کچھ کا ذکر خود قرآن نے کیا ان کے اعمال کے بارے میں، وہ جگہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ یہ صفحہ نمبر ہے 172۔ ایک سو 72 10واں پارہ ہے۔ سورت کا نام ہے سورۃ التوبہ۔ اجعلتم آیت نمبر ہے 19۔ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 19۔ اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ۔ کیا تم نے ٹھہرا لیا ہے، کیا تم نے بنا لیا ہے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کا آباد کرنا؟ عمارت کا ایک معنی ہے آباد کرنے کا، اور عمارت کا ایک معنی ہے تعمیر کرنے کا۔ دونوں معنی یہاں مراد ہو سکتے ہیں۔ کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور بیت اللہ کو تعمیر کرنا اس آدمی کے برابر بنا لیا جو اللہ پر ایمان لاتا ہے، قیامت کے دن پر ایمان لاتا ہے، اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے؟ لا یستوون عند اللہ، اللہ کے ہاں یہ برابر نہیں ہے۔ معلوم ہوا مشرکین مکہ حاجیوں کو ستو پلایا کرتے تھے، خدمت کرتے تھے، اور بیت اللہ کے متولی تھے، اور انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کی تھی، بیت اللہ کو بنایا تھا، اور بنایا بھی اس طرح۔ عمدۃ القاری میں صفحہ نمبر 219 اور جلد 9ویں جلد، اس میں ہے کہ
مشرکین نے بیت اللہ کو تعمیر کرتے ہوئے جب چندے کی اپیل کی تو انہوں نے اس میں ایک شرط لگائی، حرام کی کمائی میں سے خرچ نہیں کرنا، چندہ نہیں دینا، حلال کی کمائی میں سے چندہ دینا ہے۔ آپ ذرا اس کی تہ میں اتریں، اس پر ذرا آپ غور کریں۔ یہ جو وہ قید لگا رہے ہیں کہ حلال کی کمائی میں سے چندہ دیں، حرام کی کمائی ہم نے بیت اللہ پہ نہیں لگانی، یہ کس سے ڈر کر رہے ہیں؟ کس کا خوف ہے انہیں؟ کہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر میں حرام کی کمائی کا پیسہ نہیں لگنا چاہیے۔ آج کوئی عالم، کسی مدرسے کا معتمم، کسی مسجد کا خطیب، کسی جماعت کا سربراہ چندہ مانگتے ہوئے اس طرح کی قید لگاتا ہے؟ کوئی بھی نہیں لگاتا۔ مشرکین اللہ سے ڈر رہے ہیں اور اللہ سے خوف کھاتے ہوئے یہ شرط لگاتے ہیں، حلال کی کمائی میں سے دیں، حرام کی کمائی میں سے ہم نے خرچ نہیں کرنا۔ مجھے بھی کئی مرتبہ یہ وسوسہ دل میں آتا ہے، شاید آپ بھی کبھی کبھی سوچتے ہو کہ یہ لوگ چہرے پہ سنت رسول بھی ہے، سر پہ پگڑی بھی ہے، جیب میں مسواک بھی ہے، سلوار بھی ٹخنوں سے اوپر ہے، نبی پاک کی سنت کا نام بھی لے رہے ہیں، مدینہ مدینہ بھی پکار رہے ہیں، وقت پہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، تہجد کے لیے اٹھتے بھی ہیں، صبح کی نماز میں لوگوں کو جگا بھی رہے ہیں۔ کبھی کبھی دل میں آتا ہے کہ یہ بھی جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ تقویٰ دیکھو، پرہیزگاری دیکھو، چہرہ دیکھو، چہرے کی نورانیت دیکھو۔ تو پھر جب ہم یہ پڑھتے ہیں کہ بیت اللہ بنائے اور تقوی میں اتنا اعلیٰ مقام ہے کہ کہتے ہیں ہم حرام کی کمائی بیت اللہ پہ نہیں لگانا چاہتے، حلال کی کمائی ہم بیت اللہ پہ لگانا چاہتے ہیں، تو معلوم ہوا کہ عمل جتنا بھی اچھا ہو، اخلاص کے ساتھ ہو، اگر عقیدہ توحید درست نہیں ہے اور ایک رائی کے دانے کے برابر بھی شرک موجود ہے، تو ایسا کوئی عمل اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوگا۔ یہ حاجیوں کو ستو پلانا، یہ بیت اللہ کی تعمیر کرنا، پھر چندے کی اپیل کرتے ہوئے یہ شرط لگانا، پھر اگلی بات بخاری میں ہے، صفحہ نمبر 215 ہے، بخاری کی جلد پہلی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے آقا سے پوچھ رہی ہیں، خود راوی بھی حدیث کی وہ خود ہیں، کہتی ہیں سالت النبی، میں نے خود نبی پاک سے پوچھا تھا، عن الجدار من البیت، کہ یہ بیت اللہ کے باہر جو ایک دیوار ہے چھوٹی سی، اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو آپ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ حضرت ابراہیم کی تعمیر میں یہ حصہ بیت اللہ میں شامل تھا،
مشرکین مکہ نے تعمیر کرتے ہوئے کچھ حصے کو بیت اللہ سے باہر نکال دیا چندے کی کمی کی وجہ سے، کہ اس چندے سے چھت پوری نہیں پڑتی تھی، تو انہوں نے کہا بیت اللہ کا ایریا چھوٹا کر لو لیکن حرام کا پیسہ بیت اللہ کی تعمیر پہ ہم نے نہیں لگانا۔ تو یہ جو آپ حتیم کا ایریا دیکھتے ہیں، یہ حضرت ابراہیم کی تعمیر میں یہ بیت اللہ میں کیا تھا؟ شامل تھا۔ یہ مشرکین مکہ نے باہر نکالا، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا دل تو کرتا ہے کہ میں اسے دوبارہ بیت اللہ میں شامل کر دوں، لیکن پھر سوچتا ہوں کہ لوگ یہ پروپیگنڈا کرنے لگ جائیں گے کہ اس نبی نے بیت اللہ کی حیت کو تبدیل کر دیا ہے، تو میں اسے شامل نہیں کر رہا ہوں۔ تو اعمال کے لحاظ سے مشرکین مکہ حاجیوں کو ستو پلا رہے ہیں، بیت اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں، بیت اللہ کے متولی ہیں۔ آپ میں سے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف حجت اللہ البالغہ، اس کا آپ مطالعہ کریں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مشرکین مکہ کے تمام اعمال کا ذکر کر دیا ہے، ان کے روزے کا، ان کی نمازوں کا، ان کے اعتکاف کا، ان کی حج کا، شعائر اللہ کی تعظیم کا، اور حرمت والے جو 4 مہینے ہیں ان کے احترام کا۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں مشرکین مکہ ان پر عمل پیرا تھے، نماز پہ بھی، حاجیوں کو ستو پلانے پہ بھی، اعتکاف بھی کرتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، عمرہ بھی کرتے ہیں، بیت اللہ کا طواف بھی کرتے ہیں، لیکن اس سب کے باوجود وہ مشرک ہیں۔ اسی پر ہم نے اپنی نظر جو ہے، ہمارا ہدف وہی ہے کہ یہ سب کچھ کرنے کے بعد وہ کیا ہیں؟ مشرک۔ شرک ان کا کیا تھا؟ اصل اختلاف کیا تھا؟ جس کو ہم نے بیان کرنا ہے انشاءاللہ۔ اس کے بعد ایک اور چیز میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں جسے قرآن نے ذکر کیا ہے۔ مشرکین مکہ اپنی فصلوں میں سے، پیداوار میں سے، اناج میں سے، اور اپنے جانوروں میں سے مشرکین مکہ اللہ کے نام کا بطور نذر و نیاز حصہ بھی نکالتے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کے نام کا حصہ نہیں نکالتے تھے، اللہ کے نام کا اپنی پیداوار میں، اناج میں، چوپایوں میں وہ حصہ نکالا کرتے تھے۔ ایک جگہ ہم دیکھتے ہیں جی، یہ صفحہ نمبر ہے جی 132، صفحہ نمبر 132 ہے جی۔ سورت کا نام ہے سورۃ الانعام۔ انعام عربی میں چوپایوں کو کہتے ہیں جی، جانوروں کو۔ سورۃ انعام کی آیت نمبر ہے 136۔
وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَا مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِیبًا، اور وہ ٹھہراتے ہیں، مشرکین بناتے ہیں اللہ کے لیے مما اس چیز میں سے جو کھیتی سے پیدا ہوئی، والانعام اور چوپایوں میں سے، زمین کی اناج، کھجوریں، فصلیں، کھیتی باڑی، جو کچھ زمین کی پیداوار ہے اس میں سے اور چوپایوں میں سے انہوں نے ٹھہرایا ہے نصیباً ایک حصہ، فقالو وہ کہتے ہیں ھذا للہ، یہ حصہ کس کے لیے ہے؟ بزعمہم، اپنے گمان کے مطابق وہ کہتے ہیں یہ حصہ اللہ کا ہے، وَھَذَا لِشُرَكَائِنَا، اور یہ دوسرا حصہ جو ہے یہ ہمارے شریکوں کا ہے، ایک حصہ اللہ کے نام کا، ایک حصہ اپنے شریک۔ آج بھی آپ یہ جملہ سنتے رہتے ہیں، نظر اللہ نیاز، حالانکہ جس چیز کو عربی میں نظر کہتے ہیں اسی کو فارسی میں نیاز کہتے ہیں۔ یہ کوئی الگ مفہوم نہیں ہے کہ نظر کا مفہوم الگ ہے، نیاز کا مفہوم الگ ہے۔ نظر عربی کا لفظ ہے اور نیاز فارسی کا لفظ، معنی دونوں کا ایک ہے۔ النظر عبادت والعبادت لغیر اللہ کفر صریح و شرک کبیر، نظر عبادت ہے اور غیر اللہ کی عبادت کرنا کیا ہے؟ واضح شرک ہے، واضح کفر ہے۔ ایک حصہ اللہ کے نام کا نکالتے اور ایک حصہ اپنے شریکوں کے نام کا نکالتے۔ فما کان لشرکائہم، پس جو حصہ ہوتا ان کے شریکوں کا، یہ 10 بوریاں کھجور کی یہ ہمارے شریکوں کی نظر و نیاز ہے، جو حصہ ہوتا شریکوں کا، فلا یصل الی اللہ، وہ نہیں پہنچتا تھا اللہ والے حصے میں، وما کان للہ، اور جو حصہ ہوتا تھا اللہ کے لیے، فہو یصل الی شرکائہم، وہ پہنچ سکتا تھا ان کے شریکوں کی طرف۔ یہ آپ کو سمجھ نہیں آئی تو میں آسان طریقے سے آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ یہ 10 بوریاں ہم نے نکالی ہیں اللہ کے لیے، یہ 10 بوریاں ہم نے نکالی ہیں اپنے شریکوں کے لیے۔ یہ جو اللہ کے نام کی نکالی ہیں یہ حاجیوں پر خرچ ہوں گی، یہ کس پر خرچ ہوں گی؟ اور یہ جو شریکوں کے نام پہ نکالی ہیں یہ غریبوں پر، مسکینوں پر، یتیموں پر خرچ ہو، مصرف الگ الگ ہے۔ یہ جو اللہ کے نام کی نکالی ہیں حاجیوں پہ خرچ ہو رہی ہیں، یہ اگر کم پڑ گئیں، یہ کم پڑ گئیں، حاجی زیادہ آ گئے، بوریاں کم پڑ گئیں، تو شریکوں والے حصے میں سے ادھر نہیں لے آنا، ادھر سے ایک بوری ادھر لے آئیں، نہ، شریکاں دی مار پہ جائے گی۔ اور جو شریکوں والا حصہ ہے غریبوں، مسکینوں، یتیموں کے لیے رکھا گیا ہے، اگر وہ کم پڑ گیا ہے تو اللہ والے حصے میں سے 1-2 بوریاں اٹھا کے ادھر ڈال دیتے تھے، وہ غنی ہے، خیر ہے۔ یہ بات ہے، جو اللہ کے نام کا حصہ ہے وہ شریکوں کی طرف جا سکتا ہے، اور جو شریکوں والا حصہ ہے وہ اللہ کی طرف نہیں جا سکتا۔ سا ما یحکمون، کتنے برے فیصلے کرتے ہو، کتنے برے فیصلے کرتے ہو۔ تو ثابت ہوا کہ مشرکین مکہ اپنے اناج پیداوار زمین کی اور چوپایوں میں سے ایک حصہ اللہ کے نام کا نکالا کرتے اور ایک حصہ اپنے شریکوں کے نام کا نکالا کرتے تھے۔
پھر تقسیم اس طرح ہوتی تھی بھائی شریکوں والا حصہ کم پڑ گیا، گھٹ گیا، ختم ہو گیا تو اللہ والے حصے میں سے ادھر ڈال لیتے تھے، اور اللہ والے حصے کا جو مصرف ہے، حاجی زیادہ آ گئے، یہ کم پڑ گیا تو شریکوں والے حصے میں سے بوریاں اٹھا کے اس طرف ہو۔ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ، یہ غالباً سن 1966 کی بات ہے، انہیں راولپنڈی سے ضلع بدر کر دیا گیا۔ ایوب خان سے انہوں نے ٹکر لے لی تھی، پنڈی میں بیٹھ کے وقت کے حکمران سے جو فوجی ہو، ٹکر لینا ہر ایک کا کام نہیں تھا، مولانا غلام اللہ خان ہی کا کام تھا، بڑی ٹکر لی۔ ٹکر اس مسئلے پہ آ گئی کہ چین کا صدر آیا تھا یا وزیر اعظم پاکستان میں، تو ایوب خان نے کالج اور سکول کی لڑکیاں اس کے استقبال کے لیے ایئرپورٹ پہ جمع کر دی تھی، ان کے ہاتھ میں کوئی جھنڈیاں دی، کچھ ہلے جلے حرکت کرے۔ تو حضرت شیخ نے جمعے پہ تقریر کی تو حضرت شیخ نے فرمایا کہ قوم کا جو سربراہ ہوتا ہے وہ باپ ہوتا ہے، باپ کی طرح ہوتا ہے۔ یہ قوم کی بیٹیاں تو ایئرپورٹ پہ لے کے گیا تھا، تیریاں اپنیاں دھیاں کتھے سن؟ تیری بیٹیاں کہاں تھیں؟ وہ زیادہ پاکیزہ ہیں کہ تیری بیٹیاں گھر میں بیٹھیں اور قوم کی بیٹیاں ایئرپورٹ پہ جا کے ناچیں؟ یہ حضرت شیخ نے تقریر کی، چنانچہ انہیں پنڈی سے نکال دیا گیا۔ 16 مہینے وہ اپنے آبائی گاؤں دریا حضروں کے ساتھ وہاں نظر بند ہو، دریے سے باہر نہیں نکل سکتے۔ بعد میں تو فرمایا کرتے تھے کہ میں شروع میں بڑا پریشان تھا، لیکن بعد میں نے اللہ کا شکر کیا کہ میں نے اپنے آبائی گاؤں میں توحید کا کام نہیں کیا تھا، اللہ نے 16 مہینے آبائی گاؤں میں مجھ سے توحید کا کام لے لی، اور گاؤں کے بہت سارے لوگ مسئلہ توحید کو سمجھ گئے۔ اس سال دورہ تفسیر بھی انہوں نے اپنے گاؤں میں ہی پڑھایا تھا۔ تو فرماتے ہیں میں صبح درس دیتا تھا اپنی مسجد میں، اوپر والے سپیکر چلا کرتے تھے، تو میں نے یہی آیت ایک دن اپنے درس میں بیان کی، یہ جس کا ترجمہ میں نے اب کیا ہے، شریکوں والا حصہ اللہ کی طرف ہو نہیں جائے گا اور اللہ والا حصہ شریکوں کی طرف ہو جائے گا۔ میں نے یہ آیت پڑھی، اس کا ترجمہ کیا۔ تو گاؤں میں سب لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہیں، تو ایک ملک صاحب آ گئے ذمہ دار، تو مجھے آ کے کہتے ہیں مولوی جی یہ جو کچھ آپ نے آج بیان کیا ہے یہ واقعی قرآن ہے؟ لوگوں کو تو قرآن بیچاروں کو سنایا کسی نے نہیں، لوگوں کو تو قصے سنائے، کہانیاں سنائیں، وارث شاہ کی ہیر سنائی، لوگوں کو تو یہ سنایا گیا ہے نا جی، کان پہ ہاتھ رکھ کے مولوی صاحب راگ الاپتے ہیں، لوگ خوش ہوتے ہیں، یہ قرآن ہے۔ میں نے کہا قرآن ہے؟ اس نے کہا جی میں بھی انہیں ہی کرتا ہوں، میں بھی ایسے ہی کرتا ہوں۔ کہ کیا؟ کہ میں نے کیاریاں اپنی زمین کی بانٹی ہوئی ہیں، یہ چند کیاریاں اللہ کے نام کی ہیں، اور یہ کیاریاں شیخ عبد القادر جیلانی کے نام، اور میں نے اپنے بیٹوں کو بڑی سختی کے ساتھ کہہ رکھا ہے بھائی بکریاں، بھیڑیں، جانور اللہ کی کیاریوں میں آ جائیں خیر ہے، لیکن یہ جو شیخ عبد القادر جیلانی والی کیاریاں ہیں نا، ادے نہیں آن دینا، یعنی یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں۔ اس نے جب ان آیتوں کو پڑھا، اللہ نے اسے توحید کی سمجھ عطا کی۔ تقدیر بدلتے ہوئے کیا دیر لگتی ہے جب اللہ سمجھ دینے پہ آ جائے۔ اسی دریا کا واقعہ ہے، آپ محظوظ ہوں گے، حضرت شیخ کہتے ہیں میں صبح کے ٹائم جب درس دیتا تھا تو میں نے حضرت زکریا کا واقعہ بیان کہ انہوں نے بیٹا بڑھاپے میں اللہ سے مانگا کہ میری ہڈیوں کی رس ختم ہو گئی ہے، سر کے بال سفید ہو گئے ہیں، بیوی میری بانج ہے، طاقت قوت کوئی نہیں، موسم بھی کوئی نہیں،
لیکن اس چھوٹی سی بچی کو بند کمرے میں گرمیوں کے پھل سردیوں میں دینے والے میرے مولا مجھے بھی جوانی والا بیٹا بڑھاپے میں دے۔ اللہ نے فرمایا ہاں تجھے بیٹا دیں گے، اس کا نام یحییٰ ہوگا۔ میں نے سارا واقعہ بیان کیا۔ تو میں درس دے کے بیٹھ گیا تو ایک ملک صاحب آ گئے، گاؤں کے ملک صاحب، کہنے لگے مولانا یہ قرآن ہے؟ میں نے کہا قرآن ہے، اللہ کا پیغمبر ہے، بیٹا اللہ سے مانگ رہا ہے۔ اس نے کہا میرا پیر جو ہے نا وہ کہتا ہے بیٹا میں دوں گا، میری بیٹیاں ہیں، بیٹا میرا کوئی نہیں۔ تو میرے جو پیر صاحب ہیں نا وہ کہتے ہیں بیٹا میں دوں گا لیکن بھینس لوں گا، بیٹا دوں گا لیکن اس کے بدلے میں بھینس لوں گا۔ میں نے کہا انہاں دے پلے ککھ بھی نہیں، اس نے کہاں سے دینا ہے؟ یہ تو رب کے پاس خزانے ہیں اولاد کے۔ اللہ نے اس ملک کو سمجھ دی، سمجھ گئے، وہ ملک سمجھ گئے۔ تو جب یہ جٹ لوگ سمجھتے ہیں نا یہ بڑا ڈاڈا سمجھتے ہیں۔ تو پیر صاحب 3 مہینے کے بعد 6 مہینے کے بعد گاؤں میں آتے تھے تو ہر مرید کے گھر چکر لگاتے تھے، اس مرید کے گھر جانا ہے، اس مرید کے گھر جانا ہے، ساتھ پیچھے مریدوں کا ٹولہ ہوتا تھا۔ جب اس ملک کے گھر آنے لگا نا پیر، اس ملک نے دروازے پہ روکا، ٹھہر جا، اندر میری بیوی ہے، میری بیٹیاں ہیں، تو ان کے لیے غیر محرم ہے۔ اس نے کہا میں پیر ہاں تیرا۔ اس نے کہا کھلو تیرے پیر دی، تو پیر ہے تو غیر محرم ہے؟ وہ پریشان ہو گیا۔ اس نے مریدوں سے کہا بھی اس نے کیوں ہے، اس کو کیا ہوا؟ انہوں نے کہا غلام اللہ خان کو ٹر گئے، اس نے قرآن سنایا ہے، سمجھ گیا ہے۔ حضرت شیخ کہتے تھے اللہ نے اس کو بیٹا دیا، بیٹا دیا، بیٹا ہوا نا۔ میرے پاس آ کے کہتا ہے مولوی جی اللہ پتر بھی دیتا تے مجھ بھی بچ گئی، اللہ نے بیٹا بھی دیا اور بھینس بھی بچ گئی۔ تو مشرکین مکہ اپنے پیداوار میں سے، اپنے جانوروں میں سے اللہ کے نام کی نظریں اور نیازیں اور حصے اللہ کے نام کے نکالا کرتے تھے۔ ایک جگہ اور ہم دیکھتے ہیں، یہ سورۃ انعام میں آئیں جی، یہی سورۃ انعام ہے جی، تھوڑا سا پیچھے آئیں، صفحہ نمبر ہے 128۔ صفحہ نمبر ہے 128۔ سورت کا نام ہے سورۃ الانعام اور آیت نمبر ہے 109۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آیَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا، اور یہ مشرکین قسمیں کھاتے ہیں اللہ کے نام کی۔ جہد ایمانہم، پکی پکی قسمیں۔ دیکھا آپ نے مشرکین مکہ صرف اللہ کو مان نہیں رہے بلکہ اللہ کے نام کی قسمیں بھی اٹھا رہے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور قسمیں کھاتے ہیں اللہ کے نام کی پکی قسمیں کہ اگر آئے ان کے پاس کوئی نشانی۔ آیا، قرآن معجزے کا لفظ ذکر نہیں کرتا، حدیث میں بھی معجزے کا لفظ ذکر نہیں ہوتا، قرآن آیت کا لفظ ذکر کرتا ہے۔ یہ معجزہ متکلمین علماء کی اصطلاح ہے۔ معجزہ، اس آیت کا معنی کیا ہو گیا؟ معجزہ، نشانی۔ اگر آئے ان کے پاس کوئی نشانی تو وہ اس کے ساتھ ایمان لے آئیں گے۔
نشانیاں تو ان کے پاس بڑی تھیں. چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا یہ بڑی نشانی تھی. وہ دیکھتے تھے کہ اس نبی کو پتھر سلام کرتے ہیں، بڑی نشانی تھی. جانور آپ سے کلام کیا کرتے تھے، بڑی نشانی تھی. اور میں سمجھتا ہوں قرآن سے بڑی نشانی تھی کوئی نہ. اس سے بڑی نشانی کیا ہے؟ اس سے بڑا معجزہ کیا تھا؟ ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا جو نشانی ہم مانگتے ہیں، ہمارا منہ بولا، جو ہم منہ سے بول رہے ہیں وہ معجزہ دکھا. وہ کیا تھا؟ تیرا گھر سونے کا بن جائے، تیرے باغ لگ جائیں، باغوں میں نہریں بہنے لگ جائیں، تو آسمان پہ چڑھ جائے، وہاں سے کتاب اتار کے لیے، جس کو سورۃ بنی اسرائیل میں ذکر کی. اگر وہ نشانی جو ہم مانگ رہے ہیں اگر یہ دکھا دیں، ہم ایمان لے آئیں گے. اس پر وہ اللہ کی پکی پکی قسمیں اٹھاتے ہیں. قل انما الآیات عند اللہ، میرے پیغمبر کہہ دے سب کی سب نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں. معجزہ اور نشانیاں دکھانا میرے اختیار میں نہیں ہے. لیکن میں یہاں سے یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ مشرکین مکہ اللہ کے نام کی قسمیں، اللہ کو مانتے تھے، اس کے نام کی قسمیں اٹھاتے تھے، اس کے نام کی نظریں دیتے تھے، اس کے نام کی نیازیں دیتے تھے، اسے خالق، مالک، رازق، محیی، ممیت، مدبر تسلیم کیا کرتے تھے. اگر یہ ساری باتیں جو میں نے بیان کی ہیں یہ حقیقت ہیں اور واقعی حقیقت ہیں، تو پھر اختلاف کس بات میں تھا؟ تو مشرکین مکہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین اختلاف تھا الہ میں. کس میں اختلاف تھا؟ اللہ میں نا. پھر ایک دفعہ سمجھیے گا، اختلاف اللہ میں نہیں، اللہ کی صفات میں اختلاف نہیں. اختلاف کس میں ہے؟ الہ میں. مسئلہ الہ میں کیا اختلاف ہے؟ آپ کہتے تھے اکیلا اللہ ہی الہ ہے، اور مشرکین کہتے تھے اللہ بھی اور بھی. وہ کہتے تھے اللہ بھی الہ ہے اور اللہ کے سوا اور بھی الہ ہے. اور میرے آقا کہا کرتے تھے کہ نہیں، الہ صرف اور صرف کون ہے؟ اختلاف الہ میں ہے. اس کو ہم ایک جگہ پہ دیکھتے ہیں. صفحہ نمبر ہے 404. صفحہ نمبر 404. تیئیسواں پارہ. سورت کا نام ہے صافات. آیت نمبر ہے 35. سورۃ صافات کی آیت نمبر 35 ہے جی. جو قرآن ہمارے پاس کھلے ہوئے اس پہ صفحہ 404 کی پہلی سطر ہے جی. انہم کانوا اذا قیل لہم، بے شک وہ مشرک تھے جب ان سے کہا جاتا لا الہ الا اللہ یستکبرون، تو وہ تکبر کرتے تھے.
انکار کرتے تھے، اعراض کرتے تھے. وَيَقُولُونَ، اور وہ جواب میں کہتے تھے اِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا، کیا ہم چھوڑ دیں اپنے الہوں کو، لِشَاعِرٍ مجنون، اس شاعر اور مجنون کے کہنے پر. اس آیت سے کیا ثابت ہوا؟ اختلاف کس مسئلے میں تھا؟ جب ان سے کہا جاتا تھا لا الہ، یہ انشاءاللہ میں اس کو وضاحت کروں گا جب الہ کا میں معنی کروں گا نا، اور معنی اور مفہوم الہ کا میں کہیں خارجی کتابوں سے بیان نہیں کروں گا، انشاءاللہ قرآن ہی سے بیان کروں گا. یہ نہیں کہ میں باہر کی کتابوں کا حوالہ دوں گا یا میں کسی حدیث کا یا فقہ کا یا کسی عالم کا، نہ، میں نفس قرآن ہی سے الہ کا مفہوم بیان کروں گا کہ الہ کون ہوتا ہے. اگر آپ نے توجہ سے میری بات کو سنا، فی الحال تو میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ اختلاف جو تھا وہ اللہ کی ذات میں نہیں تھا، اللہ کی صفات میں نہیں تھا. مشرکین مکہ اور آپ کے درمیان جو جھگڑا تھا وہ اس میں تھا کہ آپ کہتے تھے لا الہ الا اللہ، اور وہ کہتے تھے اِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا، کیا ہم اپنے الہوں کو چھوڑ دیں، لِشَاعِرٍ مجنون. اللہ اکبر. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو آدمی بھی اس مسئلے کو بیان کرے گا اسے تانوں کا سامنا کرنا. اگر آمنہ کا لال نہیں بچا نا تو پھر کوئی بھی نہیں بچ سکتا. ہاں پردہ ڈال دے، پردہ ڈالے اور لوگوں کو پتہ نہ لگنے دے کہ مولانا کہنا کیا چاہتے ہیں، لوگوں کو سمجھ ہی نہ آئے کہ مولانا کا موضوع کیا ہے، مولانا بتانا کیا چاہتے ہیں، پھر خیر ہے. اندر بند کمرے میں ضربیں لگائے لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ، ہفتہ وار مجلس ذکر ہو، موجیں ہی موجاں، کھاؤ پیسے کماؤ. لوگ کہیں گے حضرت جی حضرت جی حضرت جی، ہاں جی، لوگ ہاتھ بھی چومیں گے، گھٹنے کو ہاتھ لگائیں گے، مرشد کہیں گے، پیر کہیں گے. حضرت شیخ القرآن کی تقریریں آپ میں سے کسی نے سنی ہیں، قاری صاحب نے ضرور سنی ہوں گی. حضرت شیخ ایک جملہ کہا کرتے تھے، حضرت شیخ کہتے تھے بند کمروں میں بیٹھ کر ان لوگوں سے لا الہ الا اللہ کی ضربیں نہ لگوا، ان کو الہ کا معنی بتا، ان کو بتا الہ کون ہوتا ہے. یہ لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے ہیں، قبروں پہ سجدے بھی کرتے ہیں، یہ لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے ہیں اور غیر اللہ کی نام کی نظر و نیاز بھی دیتے ہیں، غیر اللہ کو مدد کے لیے پکارتے بھی ہیں. ان کو الہ کا معنی بتا. یہ کیا ہوا کہ ہمارے مولانا بہت اچھے ہیں جی، کسی کو کچھ نہیں کہتے. تیرے مولانا نبی پاک سے بھی اچھے ہیں الیاذ باللہ، نہ انہیں کوئی کچھ کہتا ہے. ہماری مسجد میں تو سب نماز پڑھتے ہیں جی، دیوبندی بھی پڑھتے ہیں، بریلوی بھی پڑھتے ہیں، شیعہ بھی پڑھتے ہیں، مرزائیوں کو موقع مل جائے تو بھی پڑھ لیں. ہمارے مولانا تو کسی کو کچھ نہیں کہتے، ہمارے مولانا کسی کو کچھ نہیں کہتے. بندہ توحید بیان کرے اور بیان کرنے والا بھی وہ ہو جو معصوم عن الخطا والعصیان ہو، جس سے غلطی بھی زندگی میں کبھی نہ ہوئی ہو، گناہ بھی زندگی میں کبھی نہ ہوا ہو، پاک ہو گناہوں سے. لوگ انہیں نہیں چھوڑتے، فتوے لگ رہے ہیں اِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مجنون. اس مجنون اور شاعر کے کہنے پر ہم اپنے الہوں کو چھوڑ دیں؟ بل، نہیں نہیں، یہ بات نہیں ہے. بل جاء بالحق، میرا نبی نہ شاعر ہے نہ میرا نبی مجنون ہے، میرا نبی تو سچی بات لے کے آیا ہے. وہ سچی بات کون سی ہے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَٰهَ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ. اور میرا یہ آخری نبی پہلے سارے نبیوں کی تصدیق بھی کرتا ہے کہ سارے نبیوں نے اپنی اپنی قوم کے سامنے یہی دعوت دی تھی لا الہ الا اللہ. ایک جگہ اور دیکھتے ہیں، تھوڑا سا آگے ہیں جی.
صفحہ نمبر ہے 309 409۔ سورت کا نام ہے صاد، 23واں پارہ ہے، آیت نمبر ہے 4۔ وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ، اور انہیں تعجب ہو گیا ہے، کفار کو اور مشرکین کو تعجب ہو گیا ہے اس بات پہ کہ ایک ڈرانے والا آ گیا ہے، منہم انہی میں سے، انسان ہے، بشر ہے، آدمی ہے، کسی کا بیٹا ہے، بھتیجا ہے، شوہر ہے، بشر ہے، انہی میں سے آ گیا ہے۔ یہ تعجب ہو گیا ہے ان مشرکین کو۔ یہ منذر کا معنی جو میں نے ڈرانے والا کیا ہے نا، یہ کوئی مناسب نہیں ہے، اگرچہ علماء کرتے ہیں اس کا معنی، لیکن نہیں۔ منذر کا معنی ہے آگاہ کرنے والا، خبردار کرنے والا، اور اگر اس کا معنی ڈرانے والا بھی ہو نا تو پھر ڈرانے والا معنی یہ ہوگا، ایک ڈراتا ہے ڈاکو، چور، قاتل، وہ بھی تو ڈرا رہا ہے۔ ایک ڈراتی ہے ماں، بچے کو ڈرا رہی ہے، چولہے دے نیڑے نہیں جانا، ماچس دیاں تیلیاں نال نہیں کھیلنا، چھری چاقو یہ ہاتھ میں نہیں پکڑنے، یہ ماں ڈرا رہی ہے۔ اس ڈرانے میں شفقت ہے، اس ڈرانے میں پیار ہے، اس ڈرانے میں محبت ہے۔ میرا نبی بھی اسی طرح ڈرانے والا۔ یہ کام کرو گے تو جہنم میں چلے جاؤ گے، یہ کام کرو گے تو آگے آگ ہے، بچ جاؤ آگ سے، یہ کام نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا۔ ڈرانے والا معنی کرنا ہے تو پھر اس طرح کرنا ہے، ورنہ معنی کریں آگاہ کرنے والا، خبردار کرنے والا۔ تعجب یہ ہو گیا ہے کہ نبی بشر کیسے ہو سکتا ہے، ایک بشر نبی کیسے ہو گیا ہے، اس بات پہ انہیں تعجب ہو گیا ہے۔ وقال الکافرون، اور کافر کہتے ہیں ھذا ساحر کذاب۔ آیا جی دوسرا فتویٰ، یہ جادوگر ہے، کذاب ہے۔ جو بھی اس مسئلہ توحید کو بیان کرے گا بشرطے کے بیان کرے، فتوے لگیں گے، لوگ پھپتیاں اڑائیں گے، منکر ہے، گستاخ رسول ہے، بے ادب ہے، نبی کو نہیں مانتا، حضرت علی کو نہیں مانتا، خاندان علی کو نہیں مانتا، توہین کرنے، یہ لوگ فتوے لگائیں گے۔ اور اگر فتوے نہیں لگاتے، لوگ تعریفیں کرتے ہیں، تو سمجھ لو دال میں کچھ کالا کالا پردہ ڈالا ہے اس مولوی نے اپنی بات پر، کیونکہ آمنہ کا لال بھی بیان کرے تو لوگ کہتے ہیں ھذا ساحر کذاب، ھذا ساحر۔ اللہ اکبر، یار میری کیا حیثیت ہے، ان علماء کی کیا حیثیت ہے؟ اگر کوئی مجھے کذاب کہے، انہیں کوئی کذاب کہے تو کتنا دکھ لگتا ہے، مجھے کتنا دکھ لگے گا۔ کوئی بندہ مجھے کہے کذاب ہے تو، کتنا دکھ لگے گا۔ اور یہاں کذاب اس شخصیت کو کہا جا رہا ہے جس کا ماننے والا بھی صدیق اکبر کہلایا کرتا ہے، جی اسے کذاب کہا جا رہا ہے۔ جس کو تسلیم کرنے والا صدیق اکبر بن جاتا ہے، جس کو کلمہ پڑھنے والوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے اولئک ھم الصادقون، میرے نبی کے سارے یار صادق ہیں۔
اس کے ماننے والے کیا ہیں؟ سچے. ان کی بھی گواہی اللہ دے رہا ہے. ایسی ہستی کو اتنا سخت جملہ، ھذا ساحر کذاب، یہ جادوگر ہے، یہ کذاب ہے. کیا قصور ہے اس کا؟ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، آیا اصل اختلاف دی. اجعل الآلہۃ، کیا اس نے بنا دیا بہت سارے الہوں کا الہا واحدا، ایک الہ، بہت سارے معبودوں کا ایک معبود، بہت سارے مشکل کشاؤں کا ایک مشکل کشا. یہ آگے میں بیان کروں گا تو اس وقت وضاحت کر دوں گا. کیا اس نے بنا لیا بہت سارے الہوں کا ایک الہ؟ ان ھذا لشیء عجاب، یہ چیز تو بڑی عجیب ہے. ایک ہی الہ ہے، ایک ہی الہ ہے. وزیر اعظم کے نیچے کتنے وزیر ہوتے ہیں؟ وزیر صحت ہے، وزیر تعلیم ہے، وزیر سائنس ہے، وزیر دفاع ہے، خزانہ ہے، داخلہ ہے، سارے نیچے ہوتے ہیں نا جی. چھوٹے چھوٹے الہ محکمے ان کے بانٹے ہوئے اللہ نے، کہ تو نے یہ کرنا ہے، تو نے یہ کرنا ہے، تو نے یہ کرنا ہے. اور اللہ الہ اعظم ہے. اجعل الآلہۃ الہا واحدا، سارے الہوں کا ایک الہ بنا دیا. یہ تو بڑی عجیب بات ہے. وانطلق الملأ منہم، چل کھڑے ہوئے سردار چودھری، ان میں سے جو چودھری تھے نا، مالدار سردار، وہ اٹھ کے چل کھڑے ہوئے اور دوسرے لوگوں کو کہنے لگے امشو، چلو، وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ، اور اپنے الہوں پر جمے رہو. اٹھو، اس کی محفل میں نہیں بیٹھنا. وہ چل کھڑے ہوئے اور لوگوں کو تلقین کرنے لگے، اپنے الہوں پر ڈٹے رہو، جمے رہو. ان ھذا لشیء یراد، اس میں کوئی خاص مقصد معلوم ہوتا ہے. یہ اقتدار چاہتا ہے، حکومت چاہتا ہے، کوئی غرض ہے چھپی ہوئی اس دعوت کے پیچھے. ما سمعنا بہذا فی الملۃ الآخرہ، یہ بات تو ہم نے پچھلے کسی دین میں نہیں سنی کہ لا الہ الا، ایک ہی الہ ہے. یہ بات تو ہم نے آج سے پہلے کسی دین میں نہیں سنی، کسی عالم سے یہ بات ہم نے نہیں سنی. نئی بات کر رہا ہے، لا الہ الا اللہ، کہ الہ اور معبود ہے تو صرف کون ہے؟ اللہ. ما سمعنا بہذا فی الملۃ الآخرہ. یہ کوئی نیا خطیب، نیا عالم کسی گاؤں میں جائے، مسئلہ توحید بیان کرے اور توحید سمجھائے، تو پھر بوڑھے بوڑھے جٹ کہتے ہیں تیرے تو پہلے بڑے بڑے مولوی آئے، چٹیاں داڑیاں والے بزرگ، اساں ایک گل انہاں کولتے، ان سے تو ہم نے یہ بات نہیں سنی، انہوں نے تو کبھی بیان نہیں کیا. کتنے مفتی ہیں، ان کی تقریریں ہم نے سنی، کتنے رہبر ہیں، کتنے عالم ہیں، کتنے خطیب ہیں، اتنے بڑے بڑے متکلم اور مبلغ ہیں، عالمی انہاں کولتے ایسا کدی گل نہیں سنی. آپ نئی بات کر رہے ہیں. میرے نبی کو یہی کہا گیا، ما سمعنا بہذا فی الملۃ الآخرہ، ہم نے یہ بات پہلے تو کسی دین میں نہیں سنی، صرف آپ سے سن رہے ہیں. تو اختلاف مشرکین مکہ اور میرے آقا کے درمیان اس بات میں تھا کہ میرے آقا کہتے تھے اللہ ہی الہ ہے،
اور مشرکین کہتے تھے اللہ بھی ہے اور اللہ کے سوا اور. اس میں اختلاف ہے، مسئلہ الہ میں، مسئلہ توحید میں. دیکھیں آج بھی کئی علماء ہیں، مجھے بھی لوگ بتاتے رہتے ہیں کہ فلاں عالم نے یہ تقریر کی اور اس میں اس نے یہ بیان کیا. ہمارے عالم ہوئے ہیں ہماری جماعت کے حضرت مولانا سجاد بخاری رحمت اللہ علیہ. ہمارے جماعت کے جو نوجوان ہیں انہوں نے تو ان کا نام بھی نہیں سنا، ان کا نام لیتا بھی کوئی نہیں. شخصیت پرستی زیادہ ہے نا، شخصیت پرستی میں چند لوگوں کا نام لیا جاتا ہے. مولانا سجاد بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا نام کم لیا جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے مولانا سجاد بخاری ہم اشاعت التوحید والوں کے محسن ہیں، محسن ہیں وہ ہمارے. انہوں نے تفسیر جواہر القرآن مرتب کر کے ہمارے حوالے کیے. اگر تفسیر جواہر القرآن ہمارے پاس نہ ہو نا تو ہم دورہ تفسیر پڑھا بھی نہ سکیں. اتنا بڑا احسان کیا اس بندے نے ہماری جماعت پر. اللہ ان کی قبر کو منور فرمائے، اللہ ان کی قبر پہ رحمت کی برکھا برسائے. حضرت شیخ القرآن کے بازو تھے وہ. انہوں نے غالباً تفسیر جواہر القرآن کے مقدمے میں لکھا ہے کہ میں نے خود ایک عالم سے سنا، وہ تقریر کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ مشرکین مکہ اور نبی پاک کے درمیان جو اختلاف تھا وہ اللہ کے بارے میں نہیں تھا، نبوت کے بارے میں تھا. اللہ کو تو وہ مانتے تھے، باقی تو ساری باتیں وہ مانتے تھے، آپ کو نبی نہیں مانتے تھے. یہ اختلاف تھا. مجھے بھی لوگ بتاتے رہتے ہیں کہ فلاں عالم نے یہ کہا ہے کہ توحید تو وہ مانتے تھے، اس میں تو اختلاف نہیں تھا. اختلاف تھا آپ کی نبوت کے بارے میں. چلیے جی ہم ایک جگہ دیکھتے ہیں قرآن کیا کہتا ہے. کہاں جی فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، آیت نمبر 33. اچھا جی سمجھ آ گئی، سمجھ آ گئی. صفحہ نمبر 119 تھی، صفحہ نمبر 119. سورت کا نام ہے سورت الانعام، آیت نمبر ہے 33. قد نعلم انہ لیحزنک الذی یقولون. اسے ہماری اصطلاح میں جو حضرت صاحب کی اصطلاحات ہیں اس میں اس قسم کی آیت کو کہتے ہیں تسلی للنبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ میرے نبی کو تسلی دے رہے ہیں. قد نعلم، ہم جانتے ہیں، انہ لیحزنک الذی یقولون، غم میں ڈالتی ہیں آپ کو ان کی باتیں. ہم جانتے ہیں ان کے بکواس، تانے، باتیں آپ کو غم میں ڈالتی ہیں، ہم جانتے ہیں. لیکن میرے پیغمبر فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، یہ تیری تکذیب نہیں کرتے.
یہ تجھے نہیں جھٹلاتے، وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، لیکن یہ ظالم اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ یہ تیری تکذیب نہیں کرتے، تجھے تو صادق مانتے، ہجرت والی رات میں بھی امانتیں تیرے پاس رکھی ہوئی تھی، تجھے تو امین مانتے ہیں، 40 سال تک تیری مخالفت نہیں ہوئی، یہ تیری تکذیب نہیں کرتے، یہ اللہ کی آیات توحید کا انکار کرتے ہیں، ہم اچھی طرح جانتے ہیں۔ مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ چونکہ پنجابی میں معنی کیا کرتے تھے، اور پنجابی بھی کچھ لفظ جو ہیں وہ بڑے مزیدار، دلچسپ، پر لطف، بڑے مزیدار ہوتے ہیں، جن کو سمجھ آ جائے گی وہ مزے لیں گے۔ تو حضرت صاحب میں نہ کرتے ہیں قد نالمو اساں ڈاڈھا جاننے ہاں، واقعی قد کا میں نہ بھی یہی، اساں ڈاڈھا جاننے ہاں، انہاں دیاں گلاں تین غمناک کر دیاں حسین، لیکن میرا سونا یہ تیری تکذیب نہیں کرتے، تیری تکذیب کرنی ہوتی تو 40 سال پہلے کرتے نا، جب سے تو نے میرا نام لینا شروع کیا ہے اس وقت تکذیب شروع کی ہے نا، یہ اللہ کی آیات توحید کا انکار کرتے۔ میں بہت ساری آیتیں اور بھی اس سلسلے میں پیش کر سکتا ہوں، میں تو صرف یہ ثابت کرنا چاہتا تھا اختصار کے ساتھ تاکہ میرے پاس وقت بچے اور میں مسئلہ الہ وضاحت کے ساتھ سمجھا سکوں۔ یہ تو ابھی ابتدا ہے، تمہید ہے ساری، میں تو یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ مشرکین مکہ اور میرے نبی کے درمیان اصل اختلاف جو تھا وہ کس میں تھا؟ الہ میں تھا۔ میرے آقا کیا کہتے تھے؟ اللہ ہی الہ ہے، اور وہ کیا کہتے تھے؟ اللہ بھی الہ ہے اور اللہ کے سوا، اور یہ اصل اختلاف ہے۔ باقی بلکہ سارے نبیوں اور ان کی قوموں کے درمیان اختلاف ہی مسئلہ الہ میں رہا ہے۔ چلو جی قرآن آپ دیکھتے چلے جائیں، ہر نبی کا اپنی قوم سے جو اختلاف ہوا وہ کس مسئلے میں ہوا؟ نبی کہتا تھا اللہ ہی الہ ہے، اور قوم کے لوگ کہتے تھے نہیں اللہ بھی ہے اور اللہ کے سوا اور بھی الہ۔ سب سے پہلے نبی ہوئے حضرت نوح۔ آئیے ایک جگہ دیکھتے ہیں، تھوڑا سا آگے آئیے، صفحہ نمبر ہے 143۔ ایک 143 سورت کا نام ہے الاعراف، آیت نمبر ہے 59۔ لقد ارسلنا نوحا الى قومه قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ، دعوت یہی ہے، اعبدوا اللہ الا اللہ، یہ کس کا مفہوم ادا کر رہا ہے؟ الا اللہ، ما لکم من الہ غیرہ، یہ کس کا مفہوم ادا کر رہا ہے؟ لا الہ۔ تو حضرت نوح کی دعوت کیا تھی؟ اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی بھی الہ نہیں۔ یہی دعوت ہے ہر پیغمبر کی، ہر نبی نے اپنی اپنی قوم کے سامنے اسی دعوت کو رکھا۔ کیا کہا؟ قال الملأ من قومہ، کہا قوم کے سرداروں نے، چودھریوں نے، انا لنراک فی ضلال مبین، ہم تو تجھے دیکھتے ہیں کھلی گمراہی میں۔ آیا ہے جی فتویٰ،
لوگوں کی طرف سے اب نبی پہ فتویٰ لگ رہا ہے، تو کھلا گمراہ ہے، ہم تجھے کھلی گمراہی میں دیکھ رہے ہیں۔ حضرت نوح کی قوم جواب میں کیا کہتی ہے، ذرا اسے آئیں جی۔ سورۃ نوح 29ویں پارے میں ہے جی، صفحہ نمبر ہے 518۔ سورت کا نام ہے نوح، آیت نمبر ہے 24۔ 9.5 صدیاں حضرت نوح نے یہی آواز لگائی، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ ہماری جماعت کو بنے تو ابھی 70 سال ہوئے ہیں، یہ معروف معنوں میں جو جماعت ہوتی، ورنہ اہل توحید کی جماعت تو حضرت نوح سے جاری۔ معروف معنوں میں جو جماعت کا نام ہوتا ہے یہ اس کو 70 سال، اور ہمارے ملک کے لوگ ابھی ہم سے تنگ ہو گئے اور ہمیں طعنہ دیتے ہیں انہیں توحید کے سوا آتا کچھ نہیں، ہر وقت شرک شرک کرتے رہتے ہیں اور توحید توحید۔ بعض تو کسی کی زبان بندہ کیا روک سکتا ہے، وہ کہتے ہیں انہوں نے توحید دا حیضہ ہو۔ یہاں 9.5 صدیاں، اور ہم سال کے بعد میں آیا ہوں مسئلہ الہ بیان کرنے، سال کے بعد آیا اپنی مسجد میں جمعہ 8ویں دن، پھر ایک درس دیتا ہوں ہفتے میں اپنی دوسری مسجد میں 8 دنوں کے بعد۔ یہ ہماری دعوت ہے، اور حضرت نوح کی دعوت، رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، نہ میں نے رات دیکھی نہ دن دیکھا، نہ صبح نہ شام، ہر وقت ایک نعرہ لگ رہا ہے، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ وقالو۔ قوم کے لوگ جواب میں کہنے لگے، لا تذرن آلہتکم، وہی بات آ گئی تھی، اصل اختلاف کس میں ہے، مت چھوڑنا اپنے الہوں کو۔ نوح کے کہنے پر اپنے الہوں کو نہ چھوڑنا، اور مت چھوڑنا ود کو، نہ سوا کو، نہ یغوث کو، نہ یعوق کو، نہ نصر کو۔ یہ 5 تن ہیں جی، کتنے ہیں جی؟ حضرت نوح کی قوم کے 5 تن، نبیوں کی اولاد، اسماء و رجال صالحین۔ بخاری عن ابن عباس، حضرت ابن عباس کہتے ہیں، بخاری نے نقل کیا، یہ صالحین نیک لوگوں کے نام ہیں، بت نہیں ہے نیک۔ آگے میں اس پر تھوڑی سی گفتگو کرنی ہے میں نے بت والی بات پر، انشاءاللہ آج ہی ہو جائے شاید یا کل ہو جائے۔ بت نہیں ہے، نیک آدمی ہیں، اولیاء اللہ ہیں، بزرگ ہیں۔ میں تو اتنا ثابت کرنا چاہتا تھا، بھئی اختلاف یہ ہے، حضرت نوح کہتے ہیں ما لکم من الہ غیر، وہ کہتے ہیں لا تذرن آلہتکم، اپنے الہوں کو نہیں چھوڑنا۔ پھر پیچھے آئیے جی، یہ صفحہ نمبر ہے 205 کر لیجئے جی، 205 سورت ہود ہے جی۔
سورت ہود ہے اور آیت نمبر ہے 50۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور ہم نے قوم عاد کی طرف بھیجا ان کی برادری کے ایک بھائی ہود کو۔ قال یا قوم، انہوں نے کہا ہے میری قوم، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ، یہی دعوت ہے ہر پیغمبر کی، الہ صرف ایک ہے، اس کے سوا الہ کوئی نہیں۔ تھوڑا سا نیچے آئی جی، آیت نمبر 54 پہ آ جائیے جی، بلکہ 53 پہ آ جائیے جی۔ قالو، قوم کے لوگ کہنے لگے، یا ہود ما جئتنا ببینۃ، تو ہمارے پاس کوئی کھلی دلیل تو لایا نہیں۔ دیکھا ہے مشرکین کی حالت کو، جتنی بھی توحید بیان کرو تو کہتے ہیں ساڈی سمجھ چو تہاڈی گل آ نہیں رہی۔ ما جئنا ببینۃ، تو ہمارے پاس کوئی کھلی دلیل نہیں لایا، وما نحن، اور ہم نہیں ہیں بتارکی آلہتنا، اپنے الہوں کو چھوڑنے والے، ان قولک، ان سببیہ، تیرے کہنے کی وجہ سے، صرف تیرے کہنے کی وجہ سے ہم اپنے الہوں کو چھوڑ دیں؟ ہم اپنے الہوں کو تیرے کہنے کی وجہ سے نہیں چھوڑیں گے۔ ان نقول الا تراک بعض آلہتنا بسوء، ہم تو یہی کہیں گے تجھے بولا کر دیا ہے ہمارے کچھ معبودوں نے، تین ساڈے معبوداں دی مار پہ گئی، انہوں نے تجھے بولا کر دیا ہے، مجنون بنا دیا انہوں نے۔ تو بات وہی آئی، وہ کہتے ہیں معبود الہ صرف ایک ہے، یہ کہتے ہیں ہم اپنے الہوں کو تیرے کہنے کی وجہ سے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اگلے صفحے پہ آئیے، 207 ہے جی۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور ہم نے قوم سمود کی طرف بھیجا ان کے بھائی صالح کو۔ کوئی نئے لوگ آئیں، علماء تو سمجھتے ہیں کوئی نئے لوگ آئیں تو وہ میری اس بات کو نوٹ کریں جی، پیغمبر کو قوم کا بھائی کہا جا رہا ہے، کوئی سوچا ہے کہ کوئی نہیں سوچا؟ پیغمبر کو قوم کا کیا کہا جا رہا ہے؟ اِلیٰ ثمود أَخَاهُمْ صَالِحًا وَإِلیٰ مَدْیَنَ أَخَاهُمْ شُعَیبًا۔ یہ جو آج تک حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، انہوں نے جی نبی پاک کو اپنا بڑا بھائی کہہ دیا جی، بھائی کہہ دیا جی، بھائی کہہ دیا جی، بڑی گستاخی، بڑی بے ادبی، حالانکہ انہوں نے ایک حدیث کا ترجمہ کیا ہے۔ ایک صحابی نے کہا آپ کو سجدہ نہ کرے، آپ نے فرمایا اعبدوا ربکم واکرموا اخاکم، عبادت اپنے رب کی کرو اور اپنے بھائی کا احترام کرو، ترجمہ کی۔ لیکن آج تک پروپیگنڈا ہو رہا ہے، کفر کے فتوے لگ رہے ہیں حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ پر۔ قصور کیا ہے بھائی ان کا؟ یہ تو بالکل وہی بات بنی بھائی، ایک پیر صاحب تھے اور ان کے مرید بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک جٹ آ گیا، اس کے ساتھ چھوٹا سا بیٹا بھی تھا، تو پیر صاحب پوچھتے ہیں یہ بچہ کون ہے؟ تو اس نے بڑے ادب سے جٹ نے کہا آپ کا سگ زادہ ہے، آپ کا سگ زادہ ہے۔ تو پیر صاحب ذرا اونچا سنتے تھے، نے کہا کیا کہا؟ اس نے پھر ادب سے نا جٹ نے کہا آپ کا سگ زادہ ہے۔ اب بھی پیر صاحب نے نہیں سنا، یہ مرنے کے بعد سنتے ہیں۔
کیا کہا؟ ایک مولوی صاحب بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے پیر صاحب کے کان میں کہا یہ کہتا ہے جی آپ کے کتے کا بچہ ہے۔ سگ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جٹ نے مولوی صاحب کو پکڑ لی، تو نے مجھے کتا کہا، کتے کا بچہ کہا۔ لڑائی شروع ہو گئی۔ پیر صاحب آ کے کچھ من بھی دسو، کچھ مجھے بھی بتاؤ کیا ہو گیا ہے۔ مولوی صاحب نے کہا جی کیا بتاؤں، یہ فارسی میں سگ زیادہ کہہ رہا تھا، میں نے اردو میں معنی کر دیا، یہ میرا قصور ہے۔ حدیث ہے، اس کا ترجمہ کیا شاہ اسماعیل شہید نے، اور مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی یار، شاہ اسماعیل شہید کی مخالفت تھی سکھوں سے، پتہ نہیں انہوں کی تکلیف ہے، مخالفت ان کی کس سے تھی؟ شہادت ان کی کن کے ہاتھ ہوئی؟ سکھوں سے، سکھوں کے ہاتھ ہوئی۔ تو یہ آپ دیکھیں جی، کئی جگہوں پہ اللہ کے پیغمبر کو قوم کا کیا کہا جا رہا ہے؟ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ، کہا ہے میری قوم اعبدوا اللہ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، وہی بات آ گئی جی، ایک ہی آواز لگ رہی ہے جی۔ پھر آگے تھوڑی سی اللہ کی تعریف کی، میرا رب قریب ہے، مجیب ہے۔ قوم کیا کہتی ہے ذرا سنو، قالو، کہنے لگے یا صالح، اے صالح، قد کنت فینا مرجوا، قبل ھذا، تو تھا ہم میں مرکز امید، مرجوا مرکز امید، قبل ھذا، اس سے پہلے، تیری جوانی، تیرا بچپن، تیری پاکیزگی، تیرا تقدس، تیرے نال تے بڑیاں امیداں سن کہ تو قوم کی خدمت کرے گا، تو مرکز امید تھا اس سے پہلے۔ اتنہانا، کیا تو ہمیں روکنا چاہتا ہے؟ ان نعبد ما یعبد آباؤنا، کہ ہم ان کی عبادت کریں جن کی عبادت کرتے تھے ہمارے باپ۔ بات وہی آ گئی، جو ہمارے معبود ہیں، ہمارے باپ دادا کے معبود ہیں، ہم ان کی عبادت کریں، اس سے تو روکنا چاہتا تھا۔ وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ، ہم تو شک میں، مما، اس مسئلے میں، تدعونا الیہ، جس کی طرف تو ہمیں بلا رہا ہے، وہ کیا ہے؟ اعبدوا اللہ ما لکم من الہ۔ آگے حضرت شعیب کا ذکر ہے، صفحہ نمبر 209 پہ آئیے جی، صفحہ نمبر 209۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، ہم نے مدین بستی کی طرف یا مدین قوم کی طرف، دونوں معنی ہو سکتے ہیں۔ یہ مدین حضرت ابراہیم کے بیٹے کا نام ہے، ان کی نسل وہاں رہتی تھی، شہر کا نام بھی ہو سکتا ہے۔ ہم نے مدین قوم کی طرف یا مدین بستی کی طرف ان کے بھائی شعیب کو نبی بنا کے بھیجا۔ انہوں نے کہا یا قوم، اے میری قوم، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود ہو نہیں۔ تھوڑا سا نیچے آئیں جی، آیت نمبر 87 پہ آ جائیں جی۔ کالو، قوم کے لوگ کہنے لگے یا شعیب، اے شعیب، الصلاۃ کا تامر کا، کیا تیری نماز تجھے یہی سکھاتی ہے؟ ان نترو کا، کہ ہم چھوڑ دیں، ما، ان معبودوں کو، یعبد آباؤنا، جن کی عبادت کرتے تھے ہمارے، تو ہمیں ہمارے معبودوں سے ہٹانا چاہتا ہے، تو ہمیں ہمارے الہوں سے ہٹانا چاہتا ہے، بڑی لمبی لمبی نمازیں پڑھتا رہتا ہے، تیری نمازیں تجھے یہی سکھاتی ہیں کہ تو ہمیں ہمارے معبودوں سے ہٹا دے، اور تو کہہ کہ الہ اور معبود صرف ہو ایک اللہ ہے۔ آگے چلیے جی، تھوڑا سا آگے آئیں، صفحہ نمبر ہے 278۔
सूरत का नाम है सूरत मरियम। सूरत मरियम की आयत नंबर है 41। वज़कुर फिल किताब इब्राहीम, ये जद्दुल अंबिया हैं जी, इन्हीं के बारे में कहा गया इन्नी जाइलुका लिन्नासे इमामा। इमामन का यहाँ माना मारूफ मानों में नहीं है जी, जैसे अहले तशय्यो का ख्याल है, और उनके यहाँ इमामत का दर्जा नबूवत से बढ़कर है। और उनकी ये दलील है कि नबी तो पहले थे, अब अल्लाह उन्हें क्या बना रहा है, तो फिर दर्जा इमामत वाला ऊपर है ना। नबी तो पहले थे, अब अल्लाह इमाम बना रहा है। ये मारूफ मानों में इमाम नहीं है जी, ये इस माने में इमाम है कि आप तमाम इम्तिहानात में पास हुए, अब आपको इनाम दिया जा रहा है कि आपके बाद जितने नबी आएंगे वो तेरी औलाद में से आएंगे। इस माने में है इमाम, सारे नबी अब तेरी औलाद में। 4000 नबियों का बाप है जी, जद्दुल अंबिया है, इमामुल मुवाहिदीन है। उनका जिक्र कीजिए कुरान में, इन्नहु काना सिद्दीकन नबिय्या इज़ काला ले अबीये, जब उन्होंने कहा अपने बाबा से, या अबती, ऐ मेरे बाबा, लेमा ताबुदो माला यस्माओ वला युबसिरो वला युगनी अनका शैया। कभी कभी मफूल को हज़फ कर देते हैं, उमूम पर दलालत करें। माना क्या होगा, ला यस्माओ शैयन वला युबसिरो शैयन वला युगनी अनका, कुछ नहीं सुनते, कुछ नहीं देखते, और तेरे कख काम नहीं आता। एक मिनट के लिए आप मेरी इस बात को गौर से सुनो। पहले सारे नबियों का वाक़या आपने सुन लिया, हज़रत नूह, हज़रत हूद, हज़रत सालेह, हज़रत शुएब। उनका अंदाज क्या था, ओबुदुल्लाह, मस्बत, अल्लाह की इबादत का। मालकुम मिन इलाहिन गैरो, मनफी, मनफी, उसके सिवा कोई माबूद बनने के लायक नहीं है। ये अंदाज था। हजरत इब्राहीम का अंदाज सबसे निराला है, सबसे निराला और बड़ा जबरदस्त अंदाज है। पहला दिन है, बाबा को तबलीग करने लगे हैं। बाबा बुत गर भी है, बुत फिरोश भी है, बुत परस्त भी है, गद्दी नशीनों का घराना है। उनके घर में ये जन्म लिया इन्होंने। तो फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कहना चाहिए था, बाबा खालिक अल्लाह है, मालिक अल्लाह है, मोही अल्लाह है, मुमीत अल्लाह है, तुझे अल्लाह ने बनाया, मुझे अल्लाह ने बनाया, आसमान, सूरज, चांद, सितारे, जमीन, दरख्त, आलिमुल गैब। नहीं कहा, अल्लाह का नाम भी नहीं। पहली जरब लगाई बाबा के माबूदों पर, पहले ही मनफी रंग इख्तियार कर लिया। ये बाद में बताऊंगा कि इलाह कौन है, ये बाद में बताऊंगा कि पुकार के लायक कौन है, ये बाद में बताऊंगा कि मुश्किल कुशा, खालिक, राज़िक, मालिक कौन है, ये बाद में बताऊंगा। पहले तू बता, लेमा ताबुदो, उनकी पूजा पाठ क्यों करता है जो तेरी पुकारों को सुन नहीं सकते, तुझे देख नहीं सकते, तेरे कुछ काम नहीं आ सकते, उनकी पूजा पाठ करता है। क्यों उनकी पूजा पाठ करता है? हो सकता है बाबा इतनी बात बर्दाश्त कर लेते, बेटा है कह लिया है, आगे जरा सुनो, ये बात नाकाबिले बर्दाश्त थी। हज़रत इब्राहीम कहते हैं,
یا آباتی لا تعبد الشیطان، شیطان کی پوجا پاٹ نہ کر۔ کیوں جی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو باپ تھا یہ ابلیس کو پوجتا تھا،